جلوس کے حوالے سے انشاءاللہ ہماری تیاریاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں. سارے بندوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ وہ وقت کی پابندی کریں. اس دفعہ جو اعزاز یہ ہے کہ ہماری مسجد میں انشاءاللہ اختتام ہوگا. لنگر کا جو سارا نظام ہوگا وہ مسجد اقصی محلہ مغرب والے کریں گے. گاؤں میں تقریباً 8 سٹیج بنائے گئے ہیں. دفعہ الحمدللہ ہماری اس واہ گاؤں کے جلوس میں تقریباً 18 پارٹیاں ہیں. السلام علیکم. ڈیلی مارکیٹنگ سے میں ہوں آپ کا اپنا دوست روش کامران ہوں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی کی ولادت ہے اور کل 12 ربیع الاول ہے. میں ابھی واہ گاؤں میں موجود ہیں. تمام تنظیموں کی میزبانی مسجد اقصی کر رہی ہے اور اس کے مین جو مولانا حضرت عامر صاحب ہیں ان سے آپ کو ملواتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کس حد تک ان کی جلوس کی تیاری ہے اور کس حد تک میزبانی کی ان کی تیاری ہے اور شرکا کو وہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں. آئیے جی عامر صاحب سے آپ کو ملواتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ یہ اللہ کا احسان ہے الحمدللہ. اچھا مجھے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ جلوس کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں مسجد اقصی کی؟ جلوس کے حوالے سے انشاءاللہ ہماری تیاریاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے جی. لنگر کا بھی سارا انتظام ہو چکا ہے. سجاوٹ کا بھی سارا انتظام الحمدللہ میری تنظیم والوں نے، محلے والوں نے، بچوں والوں نے سارا انتظام کر دیا. اب ہم انشاءاللہ سارا نظام مکمل ہے. کل انشاءاللہ ربیع الاول کا دن ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا دن ہے. تو یہاں پہ الحمدللہ کئی سالوں سے کئی سالوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں جلوس نکالا جا رہا ہے. اور اس دفعہ جو جلوس شروع ہوگا وہ ڈوگ میران سے مسجد حیات النبی سے شروع ہوگا اور وہیں سے آتا ہوا واہ گاؤں میں مرکزی مسجد سے آتا ہوا مسجد اللہ والی سے، مسجد خانہ سے گزرتا ہوا پھر انشاءاللہ ہماری مسجد میں آئے گا. اور وہاں پہ انشاءاللہ الحمدللہ لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا ہے. وہیں آ کے سارے انشاءاللہ لنگر تناول فرمائیں گے اور سارے معاملات انشاءاللہ یہیں ہوگی. اور اس دفعہ جو میزبانی کر رہے ہیں وہ بھی مسجد اقصی محلہ مغرب والے کر رہے ہیں انشاءاللہ. ٹوٹل کتنے بندوں کا لنگر کا بندوبست کیا گیا ہے؟ تقریباً 2000 کے قریب جو نا الحمدللہ بندوں کا انتظام کیا گیا اور تقریباً 20-22 دیگوں کا انتظام کیا گیا انشاءاللہ. یہ ٹھیک ہو گیا. آپ کیا اپنے جو شرکا ہے ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں جلوس کے حوالے سے؟ جلوس کے حوالے سے یہی میسج ہے کہ کل انشاءاللہ جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا دن ہے. تمامی شرکائے جلوس سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ کل نہا کے نئے کپڑے پہن کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جلوس میں آئیں تو سارے باوضو ہو کے پاکیزہ کپڑے پہن کے، نئے کپڑے پہن کے. اور تمام شرکاء کو سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ کل 8 بجے مسجد حیات النبی ڈوگ میران میں آئیں اور وہیں سے افتتاح بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، پھر انشاءاللہ گزرتے ہوئے مسجد اقصی میں آگے. سارے بندوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ وہ وقت کی پابندی کریں انشاءاللہ. یہ ٹھیک ہو گیا. اور یہ بتائیں کہ جلوس کی جو مین نمائندگی ہے مسجد اقصی کر رہی ہے اور یہاں پہ کس ٹائم تک لوگوں نے، تمام شرکاء جلوس والوں نے پہنچنا ہے؟ مسجد کی نمائندگی الحمدللہ مسجد اقصی اس دفعہ مسجد اقصی والے اور محلہ مغرب والے کریں گے اور ساتھ ہمارے مرکزی جو سیرت و میلاد کمیٹی ہیں وہ بھی ہیں اور جو قیادت کر رہے ہیں وہ سارے اس علاقے کے جتنے بھی علماء ہیں الحمدللہ وہ سارے ان کی قیادت بھی کریں گے اور نمائندگی بھی کریں گے. اور جو اس دفعہ جو اعزاز یہ ہے کہ ہماری مسجد میں انشاءاللہ اختتام ہوگا. لنگر کا جو سارا نظام ہوگا وہ مسجد اقصی محلہ مغرب والے کریں گے. قیادت اس کی انشاءاللہ سارے علماء اور مرکزی سیرت و میلاد کمیٹی کریں گے اور جو میزبانی کریں گے وہ مسجد اقصی محلہ مغرب والے کریں گے. جی ہمارے ساتھ ابھی اویس صاحب بھی موجود ہے جو کہ جنرل سیکرٹری مرکزی سیرت کمیٹی واہ کے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں جلوس کے حوالے سے ان کی کس حد تک تیاریاں کمپلیٹ ہیں اور یہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں. جی اویس صاحب. جی کامران بھائی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرکزی سیرت و میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام گزشتہ کئی سالوں سے واہ گاؤں میں جو ہے وہ عظیم جلوس جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے سے انعقاد پذیر ہوتا ہے. اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ انتہائی جوش و خروش کے ساتھ اور مذہبی عقیدت کے ساتھ جلوس صبح 8 بجے مسجد حیات النبی ڈوگ میران سے انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا اور وہ اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا گاؤں میں تقریباً 8 سٹیج بنائے گئے ہیں جس پہ جلوس کو سٹیج میں تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا. جلوس وہاں پہ رکے گا، وہاں پہ جلوس کو ویلکم کیا جائے گا. اس کے علاوہ 5-6 اور بھی اس طرح کے ایسے پوائنٹ ہیں جس میں جلوس کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. مرکزی سیرت و میلاد کمیٹی اس میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا ہر سال کرتی ہے اور اس سال انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر کرے گی. اور مرکزی سیرت و میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام جو ہے وہ مختلف قسم کے طائف کا بھی انتظام کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اس دفعہ الحمدللہ ہماری اس واہ گاؤں کے جلوس میں تقریباً 18 پارٹیاں ہیں
جو اس جلوس میں شرکت کریں گی، اور اس کے علاوہ 8 سے 9 جو ہیں وہ سٹیج موجود ہوں گے. ان سارے سٹیج والوں کو بھی اور ساری پارٹیوں کے جو صدور ہیں، جو پارٹیاں شرکت کرتی ہیں، اعزازی طور پہ ان کو ایک تحفہ دیا جاتا ہے مرکزی سیرت و میلاد کمیٹی کے حوالے سے. اور اس دفعہ ایک انتہائی خوبصورت جو کام کا ہم نے آغاز کیا ہے وہ یہ کہ گزشتہ کئی سالوں سے 45-46 سال سے یہ واہ گاؤں میں عظیم الشان جلوس جو ہے وہ انعقاد ہوتا ہے. تو اس میں جو جلوس کے بانیان تھے، جو ہمارے بزرگ مرحومین جو جلوس کے بانی تھے، اس واہ گاؤں میں جلوس کی جو بنیاد رکھنے والے تھے، ان کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے مرکزی سیرت و میلاد کمیٹی واہ گاؤں کے زیر اہتمام انشاءاللہ ان کی یاد میں ایک اعزازی طور پہ شیلڈ جو ہے وہ ہر محلے سے جو بزرگ ہیں ان کو پیش کی جائے گی. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ رکنے والا نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہر سال جو ہے وہ جلوس کے حوالے سے جس بندے کی خدمات ہوں گی اس کو انشاءاللہ مرکزی سیرت و میلاد کمیٹی کے پلیٹ فارم سے اعزازی طور پہ ایک اعزازی شیلڈ اور ایک تحفہ دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہو گیا. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ پچھلے سال میں اور اس سال میں کچھ ڈفرینٹ آیا جلوس میں؟ جی دیکھیں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ جلوس ورفعنا لک ذکرک کا ہر آنے والا جو ٹائم ہے وہ پہلے ٹائم سے بہتر ہے. اور الحمدللہ اس دفعہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ شعور بھی پایا جاتا ہے عوام میں، اور پہلے سے زیادہ جوش و خروش سے نوجوان جو ہیں وہ ساری رات گلیوں کی سجاوٹ کر رہے ہیں. جگہ جگہ پہ جلوس کے ویلکم کرنے کے لیے سٹیج لگائے گئے ہیں. انتظامات جو ہے بہت اچھے طریقے سے کیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ بڑی خوش قسمتی ہے ہمارے واہ گاؤں کے علماء کرام کی اور مرکزی سیرت کمیٹی کی، کہ جس وجہ سے نوجوانوں میں اور ہماری نئی نسل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور اس دن کے حوالے سے بہت ہی زیادہ شعور پایا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، لاسٹ میں آپ شرکائے جلوس والوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی، ہم تمام شرکائے جلوس کو ایک تو وقت کی پابندی کا جو ہے وہ میسج دینا چاہیں گے کہ 8 بجے جو ہے نا، کیونکہ اس دفعہ روٹ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہے، اور پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ جو ہمارے 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے کی اجازت ہوتی تھی تو ہم 4.5 گھنٹے میں کور کر لیتے تھے. اس دفعہ روٹ ذرا لمبا ہے، تو میں گزارش پیش کروں گا سبھی احباب تمام شرکائے جلوس سے کہ وہ ٹائم کی پابندی کا خیال رکھیں. صبح 8 بجے ہر صورت جو ہے وہ مسجد حیات النبی میں جو ہے وہ پہنچیں. وہاں سے مرکزی جلوس کی جو ہے وہ مرکزی قائدین جو ہیں ہمارے علماء کرام اور مرکزی سیرت کمیٹی کے احباب، پورے گاؤں کے احباب کی عادت کرنے والے بزرگ وہ سارے موجود ہوں گے. وہاں سے جلوس کی دعا ہوگی، آغاز کیا جائے گا اور اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہوگا. جلوس میں جو ہے وہ غیر شرعی جو حرکات ہوتی ہیں ان سے اجتناب کیا جائے خاص طور پہ، اور ڈسپلن کا خیال رکھا جائے. اور جو بچے ہیں خاص طور پہ ان کی تنظیموں کے جو صدر ہوتے ہیں، میں گزارش پیش کروں گا ان سے کہ ہر تنظیم کا صدر جو ہے وہ اپنی تنظیم کے بچوں کو خاص طور پہ ایک نظم و ضبط کا اور ایک ڈسپلن کا جو ہے نا وہ خیال رکھنے میں اس میں معاون ثابت ہو. آمین. یہ تھے جی ہمارے مسجد اقصیٰ کے مولانا حافظ عامر صاحب اور اویس صاحب. ان کے تاثرات آپ لوگوں نے جانے، اور ہمارے ساتھ رہیے گا. آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.